بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ کلا جہان دا ہے مالک، ہو دے حکم دی سب تعمیل کر دے، او دے سامنے ارزان دن راتی، سب حاکم محکوم وکیل کر دے، تے جدی چاہے وہ عرضی منظور کر لے، تے جدی چاہے وہ رد اپیل کر دے، تے او دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا، جویں چاہے رب جلیل کر دے۔ جدے تو مکے جاندے ہیں، جڑا پرانا جدہ روڑے مکہ مکرمہ تو چند کلومیٹر پہلے ایک جگہ آندی ہے جنہوں آج کل شمیسی کیا جاتا ہے۔ اگر 1300-1400 سال پہلے دی تاریخ دیکھئے تے پتہ چلتا ہے کہ اے او جگہ ہے جنہوں حدیبیہ کیا جاتا ہے، یعنی شمیسی ایدہ ہندہ نام ہے، پہلے دا نام ایدہ حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ او مقام اور او جگہ ہے جتھے ایک صلح نامہ لکھیا گیا جنہوں صلح حدیبیہ دا نام دیتا جاتا ہے۔ جدوں ہی معاہدہ لکھیا جا رہا سی نا، تے معاہدہ ایدہ مین ٹائٹل ایسی، ہیڈ لائن ایسی کہ اے معاہدہ رؤسائے مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ماں بہن۔ مکہ دے کافراں کیا کہ اسی اس معاہدے نو نہیں مانتے جدو تک تسی اے لفظ ختم نہیں کرو گے جڑا تسی لفظ محمد الرسول اللہ لکھے ہے، اے لفظ ختم کرو اور اے دی جگہ تے لکھو محمد ابن عبداللہ، پھر اسی معاہدہ کر۔ کیونکہ اگر محمد رسول اللہ لکھ لیا اور تانوں محمد رسول اللہ مان لیا
تے پھر لڑائی کا دی، پھر جنگ کا دی، تے جنگ نہیں تے صلح کا دی۔ ہم نہیں آپ کو اللہ کا رسول مانتے، اگر ہم رسول ماننے تے پھر اسی تواڈے سامنے تلوار چکنا تے دور دی گل ہے، اسی تے حق بھی نہیں چک سکتے۔ جدو اسی اے تانو مان لیا کی محمد الرسول اللہ، پڑھو ہاں پلا کی پلا محمد جملہ سنیا نہیں، محمد رسول اللہ سنیا کہ پڑھیا سنیا بھی ہے تے پڑھیا بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یارو ایک کلمہ پڑھے آپاں ساریاں نے، لیکن بہت سارے لوگاں نے نہیں سمجھیا، پر مکے دے کافر سمجھتے سن بھی اس کلمے دا تقاضا کی۔ وہ کیوں نہیں سن لکھوان دے، وہ کیوں نہیں سن پڑھ دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے تمام تر اختیارات ختم ہو جاتا ہے۔ جڑا زبان جو کہہ دے محمد الرسول اللہ، وہ دے ذاتی اختیارات ختم، صرف وہ دے اختیار چلے گا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لکھیا کتھے؟ اے لکھیا قرآن۔ کیڑی سورت اندر؟ سورت الاحزاب۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو، کسی مومن مرد واسطے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کہ جدو اللہ تے اللہ دا رسول کوئی حکم ارشاد فرما دے، جدو کوئی آرڈر جاری کر دے، جدو پیغمبر دا حکم آ جائے، جدو کملی والے دی حدیث آ جائے، اَن یکون لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ پھر کوئی اپنے اختیارات استعمال کردہ پھرے، اپنی رائے پیش کردہ پھرے، اپنا قیاس پیش کردہ پھرے، اپنی عقل دے گھوڑے دوڑاندہ پھرے۔ اور اگر کوئی بندہ میرے پیغمبر دی حدیث دیا جان تو بعد اپنی رائے پیش کرے گا، اپنا قیاس پیش کرے گا، قرآن کہندہ فقط ضلع ضلالا مبینا، اے بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہنجدہ گمراہ دی گمراہی تے دلیل دی لوڑ کوئی نے مبینہ، آباد گمراہی اندر دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورۃ النساء آیت نمبر 115 فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو، جڑا بندہ نبی پاک دی مخالفت کرے گا، مومنہ دے رستے نو چھڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرے گا، ہدایت دے بعد ہو جان تو بعد اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ
نولیگی ما تولا اسیے دیاں ٹوراں ٹلیاں چھڑ دینیا نولیگی ما تولا جدر منہ کردہ اسی جان دینیا نولیگی ما تولا جو کہندہ کرم دینیا نولیگی ما تولا دینے کچھ کردہ راتی کچھ کردہ نولیگی ما تولا ہر سال کت بدت اندر اضافہ کردہ چلا جامدہ ہے نولیگی ما تولا دینے مسئلہ بیان کردہ ہے راتی اسے مسئلے دیوے چاپ ہی پاس جامدہ ہے نولیگی ما تولا پھر اسی نوندہی چھڑ دینے اللہ فرماتے نے پھر ایدہ ٹکانا کی ہوندہ ہے فرمائدہ ٹکانا پھر جہنم ہوئے گا اللہ نے قربان داما تیسرا مقام اللہ نے قرآن دا خالق کائنات نے فرمایا ہے یہ سورہ نور آیت نمبر 63 فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا کائنات دے لوگوں انہاں لوگاں نو اللہ پاک تو ڈر جانا چاہیے ہے جڑے لوگ نبی پاک دے امر دی مخالفت کر دینے حدیث مصطفیٰ دی مخالفت کر دینے ان تصیبکم فتنہ کسے فتنے وچ مبتلا نہ ہو جان حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس بندے سے بڑھ کر اور کیا بندہ فتنے میں پڑے گا جو رسول اللہ کی حدیث چھوڑ بیٹھے اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہے انسان کے دامن سے انسان کے ہاتھ سے دامان مصطفیٰ چھوٹ جائے اس سے بڑھ کر اور بندہ فتنے میں کیا مبتلا ہوگا اللہ اللہ میں قربان جاواں چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ النساء آیت نمبر 65 اللہ پاک فرماتے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے قسم چکی ہے اللہ پاک قسم نامی چکن ڈی جی خان والیا اللہ پاک دی گل دی پھر بھی بڑی ویلیو ہے لیکن اس دے باوجود اللہ پاک نے قسم چکے آکھیا قسمہ بھی قرآن اندر اللہ نے کئی کھاتیاں کہتی آکھیا والفجر مجھے فجر کے وقت کی قسم کہتی آکھیا والعصر مجھے عصر کے وقت کی قسم لیکن ایتھی اللہ نے قسم بھی بڑے انوکھے امداد دی اٹھائی اللہ فرماتے نے فلا وربی کا سونیا مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے ساری اپنا مفہوم بندائے اے میرے محبوب پیغمبر مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے جڑا بندہ تیری گل نہیں ماندا میں رب دا ایمان نہیں ماندا جڑا بندہ تیرا حکم نہیں ماندا مینو مومن نہیں ماندا جڑا بندہ تیری حدیث نہیں ماندا میں او دا ایمان نہیں ماندا حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی حدیث دا مقام ہے حدیث مصطفیٰ دا رتبہ ہے حدیث مصطفیٰ دی عظمت ہے بخاری دے پہلے صفحے تو لگ کے آخری صفحے تک میرے پیغمبر دی ہر حدیث دا مقام ہے مسلم دے پہلے صفحے تو لگ کے آخری صفحے تک میرے نبی دی حدیث دا مقام ہے اللہ دے پیغمبر دی ہر حدیث دا رتبہ ہے جڑے بندے نو میرے پیغمبر دی حدیث منظور نہیں اللہ پاک اس بندے دا ایمان منظور نہیں ہے اللہ اس کا ایمان نہ مانے جو میرے پیغمبر کی بات نہ مانے اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی بات فقیر نے پورے پاکستان اندر صدا لگائیے آج ڈی جی خان اندر بھی لگانی ہے اللہ 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 مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے سبحان اللہ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ
اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایوے ہورانو سر تے چڑھا چھوڑی آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار آج کچھ لوگ اٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں حدیث تو پرانی ہے حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا صرف قرآن پر اعتماد کرو قرآن ہی قرآن ہے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں مرکز توحید میں بتاؤں حضرت قاری عبدالرحیم کریم صاحب کے اس گلشن میں تمہیں بتاؤں ایک اہل حدیث کا خادم تمہیں بتائے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے سن اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار حدیث دی اہمیت دے جڑا دین اسلام ہے ایک قرآن تو شروع نہیں ہوتا دین اسلام شروع ہی حدیث تو ہوتا ہے تو کہو گے کہ میں شروع ہوتا ہے اللہ اللہ صحیح البخاری کھولیے کتاب عباد الوحی کھولیے حدیث کھولیے سند پڑھیے سند تو پڑھ دیا حدیث تے پہنچ گئے حدیث کی آئے گی نبی پاک علیہ السلام غار حرات تشریف لے کے جا کر دے وَهُوَ التَّعَبُّدُ میرے پیغمبر اللہ کی عبادت کیا کرتے ماں خدیجہ میرے پیغمبر واسطے دادرہ تیار کریا کر دیا ایک دن نبی پاک غار حرات وچ موجود نے کہ میرے پیغمبر دے کول فرشتہ آ گیا ہے فرشتے نے آ کے آقا ایک رات پڑھیے آپ نے فرمایا مانا بیکاری گین انہیں پھر آکیا پڑھیے آپ نے فرمایا مانا بیکاری گین انہیں پھر آکیا اقرا بسم ربک الذی قرآن ہونا پہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن اتھی آیا ہے اس تو پیچھے جنہ کو جے ساری حدیث ہے لہذا پتہ لگا دین اسلام دا آغاز قرآن تو نہیں ہوتا دین اسلام دا آغاز حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے تھوڑا جا ہو رکھے چلیے حضرات تیزی وقار دن دا آغاز بھی حدیث پاک تو ہوتا ہے جدو دن چڑھ جائے فجر دی ادان ہوتی ہے ادان فجر کتے لکھیے ساری ادان تے حدیث پاک بچ لکھیے لہذا مرنا پہ گا دن دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے تھوڑا جا ہو رکھے چلیے نماز دا آغاز بھی قرآن تو نہیں ہوتا بلکہ نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے نماز کی تو شروع کرنے نماز تو شروع دی اللہ اکبر یہ جملہ کتوں ملے گا یہ میرے پیغمبر دی حدیث تو ملے گا اگے ساری نماز کتوں ملے گی نبی پاک دی حدیث وچ ملے گی لہذا پتہ لگا نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوتا ہے اور پھر پیچھے چلیے دین اسلام دا کلا آغاز حدیث تو نہیں ہوتا دین اسلام دا اختتام بھی حدیث تے ہوتا ہے کتھے جا کے اختتام ہوتا ہے کھولیے حدیث پاک کتاب التفسیر کڑیے بخاری شریف وچوں نبی پاک علیہ السلام میدان عرفات وچ موجود نے میرے پیغمبر جت الوداع دے مقام تے موجود نے اوتھے میرے پیغمبر دی ایت اتری ہے کیڑی الیوم اکملت لکم دینکم اس آیت تک پہنچن لئی پہلے حدیث پڑھنی پے گی سند پڑھنی پے گی کتاب کھولنی پے گی لہذا پتہ لگا دین دا آغاز بھی حدیث تو دین دا اختتام بھی حدیث تو نماز دا آغاز بھی حدیث تو ہوتا ہے نماز دا اختتام بھی حدیث تو ہوتا ہے نماز کتھے مکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کتھے لکھی ہے یہ میرے پیغمبر دی حدیث پاک بچ لکھی ہے دین دا آغاز بھی حدیث تو ہوتا ہے دین دا اختتام بھی جا کے حدیث تو ہوتا ہے دین کتھے مکتا ہے جدو سورج غروب ہوتا ہے جدو سورج غروب ہوتا ہے تے کیڑی ادان ہوندی ہے مغرب دی ادان ادان کتھے لکھی ہے ادان ساری
ساری میرے پیغمبر دی حدیث وچ لکھی ہے لہذا مننا پے گا دن دا آغاز بھی حدیث تو دن دا اختتام بھی حدیث دے ہوندا ہے حضرات دی بکار صرف تے بس نہیں نماز دا حکم قرآن پاک اندر ہے نماز دا طریقہ حدیث پاک اندر ہے حج دا حکم قرآن پاک اندر ہے حج دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے نکاح دا حکم قرآن پاک اندر ہے نکاح دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے درود پڑھن دا حکم قرآن پاک اندر ہے درود دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے لوگو زکاة دا حکم قرآن پاک اندر ہے زکاة دا طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے ایتھے ہی بس نہیں حضرات دی بکار اگر قرآن پاک نو کلا پڑھیا جائے حدیث نو چھوڑ دیتا جائے بہت ساری چیزاں دی وضاحت نہیں ہو سکے گی حضرات دی بکار میرے پیغمبر نے غزوہ بدر لڑیا ہے قرآن کہندا لقد نصرکم اللہ ببدر اشارہ قرآن چ ملے گا بدر دا سارا واقعہ حدیث چ ملے گا قرآن کہندا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین حنین وچ اسی تہاڈی مدد کیتی حنین دا اشارہ قرآن چ ملے گا حنین دا سارا واقعہ حدیث پاک وچ ملے گا غزوہ احزاب دا اشارہ قرآن چ ملے گا غزوہ احزاب دا سارا واقعہ حدیث پاک چ ملے گا صلح حدیبیہ دا اشارہ قرآن پاک چ ملے گا صلح حدیبیہ دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا فتح مکہ دا اشارہ قرآن پاک چ ملے گا فتح مکہ دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا تبوک دا اشارہ قرآن چ ملے گا تبوک دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ چ ملے گا خیبر دا اشارہ قرآن چ ملے گا خیبر دا سارا واقعہ حدیث مصطفیٰ وچ ملے گا حضرات دی بکار اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا یہ تین لوگ کون تھے اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ واقعہ افک کیسے ثابت ہوگا اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل بیت کی عظمت و تطہیر اور ساری عظمت اور اسماء کہاں سے بیان کیے جائیں گے حضرات دی وقار اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا وَالنَّذْرَ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى تفصیل کہاں سے پڑھی جائے گی اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ایک کہاں سے ملے گا حضرات دی وقار مننا پائے گا قرآن کلا کافی نہیں حدیث کلی کافی نہیں قرآن اور میرے پیغمبر دا فرمان دونوں ملایا جائے گا پھر دین بنے گا پھر شریعت بنے گی پھر اسلام بنے گا قرآن بھی دین ہے نبی پاک دا فرمان بھی دین ہے قرآن بھی وحی ہے میرے نبی دا فرمان بھی وحی ہے قرآن بھی منزل من اللہ میرے نبی دا فرمان بھی منزل من اللہ قرآن بھی لا ریب حدیث بھی لا ریب قرآن بھی بے عیب حدیث بھی بے عیب قرآن بھی لا شک ہے میرے نبی دی حدیث بھی پر حق ہے اللہ 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 مقام مصطفیٰ علماء حق علماء اہل حدیث علماء حق علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اللہ 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 میرے حصے دی چاہ انہوں نے پیار ہے میرے حصے دی چاہ انہوں نے دے دو ادھی میں پی لینا ادھی تسی پی لو پہلے تسی پی لو میں تاڑا جوڑا پی رہا ہے ایک ہونا کہ اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے اللہ ایک کوٹ پار لو میرے واسطے اعزاز ہے جزاک اللہ ایک اور بھی پی ہو جاتا اللہ اللہ توجہ کرنا توجہ بھائی اللہ اللہ تو انعام خدا بند کیتے تے اوپر اہل ایمانا ایک قرآن ہدایت والا ایک قرآن ہدایت اے قرآن ادھر میرا اے قرآن ہدایت والا تے تجھا سر پر دوماں جہانا اللہ اللہ توجہ کرنا درا حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سونا
سارے کو سبحان اللہ. جو حدیث سے پیار کرتا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. تے پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں. نعتاں نبی دیاں. اچھا دوبارہ اللہ اللہ کہتے ہیں جملہ دوبارہ پڑھیا دے. حدیثاں میرے کو ٹائم میں کہنا پیچھو نماں بیٹھے رہے. ٹائم تھوڑا کاٹے دے میں کہنا ذرا خیال تھوڑا ٹائم کوئی نہیں. ایسا ہی در رات ریتی بیٹھے وعدہ بلا جی روڑا مک گیا ہے. ٹائم وعد ہوئے. اللہ 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 اللہ. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. اللہ اللہ میرے محترم قاری عبدالرحیم کلیم صاحب میں تانوں مخاطب کرنا چاہواں گا. اے جڑا اگلا جملہ میں پڑھنا ہے یہ جملہ میں شعر لکھے نے تقریباً 15-20 دن ہو گئے نے. میں عام جلسے وچ نہیں پڑھدا. صرف اوتھے پڑھنا جتھے تقریب بخاری ہوے جتھے حدیث دے طلباء بیٹھے ہون علماء بیٹھے ہون کیونکہ سمجھ انہاں نوں لگنی ہے کہ میں کی کہہ رہا ہوں. حضرات سنیا جے محبت دے نال. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. تے پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. اے گل سن والیے. اللہ اللہ لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے. لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے. اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے. میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں. میں سنت دی مالا میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں. میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں. نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں. پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں. اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ اللہ توجہ کرنا. اجڑے عام بھرا بیٹھے ہو نا ایک گل میں یار تواڈے نال بھی کرنی ہے. تہاڈا مسئلہ پوچھن دا ایک انداز بڑا عجیب ہوندا ہے. اس انداز نال بھی اسی بعد دفعہ دی اہمیت نو کم کرم دی طرف جانے ہاں. اسی مسئلہ پتہ کیویں پوچھن علماء کولو اسی پوچھنے مولانا اس مسئلے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں. جدوں یہ کہن اسی بھی چوڑے ہو جانے بھی اسی بھی کچھ ہیں. ایسے نہیں پوچھنا چاہیے. مسئلہ ایسے نہیں پوچھنا چاہیے. ایسے پوچھنا چاہیے مولانا اس مسئلے کے متعلق رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے. جو مسئلہ پوچھیا کرو کیونکہ دینوں نے جڑا میری زبان وچوں نکلے دینوں نے جڑا حضرت قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی زبان وچوں نکلے دینوں نے جڑا میرے پرائے سان رحیم دی زبان وچوں نکلے دینوں نے جڑا میرے بھائی عاصمت علی صاحب ماشاءاللہ میں صدقے جاواں مولانا سہیل شاکر صاحب دی زبان وچوں نکلے میرے بھائی ابھی برمام دی زبان وچوں نکلے. دین کیڑا ہے دین خالص کیڑا ہے. جویں خالص شہد ہوئے جڑا شہد درخت تے لگے بالٹی دے پے چھتے دی گارنٹی نہیں. جویں خالص شہد ہوئے جڑا درخت نہ لگے چھتے دے وچوں نکلدا ہے. جویں خالص زمزم ہوئے جڑا چاہے زمزم دے وچوں نکلدا ہے. جویں خالص کھیر ہوئے جڑا بھینس دے تھنا وچوں نکلدا ہے. اسی طریقے نال خالص دین ہوئے جڑا محمد رسول اللہ دی زبان وچوں نکلدا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں او یارو مینوں
انہاں بھراواں دی سمجھ بھی نہیں آندی جڑے دین نو سمجھن واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے دروازے تے جاندے نے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری وچ وفات پائی ہے. مینوں انہاں بھراواں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین سمجھن واسطے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی وفات حضرت دی وقار 179 ہجری وچ ہوئی ہے. مینوں انہاں بھراواں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین سمجھن واسطے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی وفات حضرت دی وقار 204 ہجری وچ ہوئی ہے. مینوں انہاں بھراواں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین سمجھن واسطے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی وفات 241 ہجری وچ ہوئی ہے. اج تو چل کے تے 241 ہجری تک جاؤ نا 1200 سال یا کچھ زیادہ بن جان گے تے نبی پاک دی وفات 11 ہجری وچ ہوئی ہے. حضرت دی وقار 241 ہجری تو 11 ہجری تک چلے جاؤ کنے سال بن گئے 200 تو کچھ سال زیادہ بن جان گے. او یارو میں تانوں محبت نال پوچھنا چاہنا وا ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا وا جدوں دین سمجھن واسطے تسی امام شافعی دے دروازے تے چلے گئے امام مالک دے دروازے تے چلے گئے او جدوں دین سکھن واسطے 1200 سال دا پینڈا کر کے ائمہ دے دروازے تے پہنچ گئے ہو رہتے وچ 200 سال دا پینڈا رہ گیا ہے. اے بھی 200 سال دا فاصلہ طے کرنا دین کملی والے کولو سمجھنا دین محمد رسول اللہ کولو سمجھنا دین آمینہ تے در یتیم کولو سمجھنا. حنفی پراؤ کتھے جانا جے آکھے جنت اندر. شافی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آکھے جنت اندر. مالکی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آکھے جنت دے اندر. شافی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آکھے جنت دے اندر. اے جناب اسی بھی جنت اندر جانا ہے. اے دا مطلب تے تہاڈی تے ساڈی منزل ایک ہی ہے. تسی بھی جنت اندر جانا چاہندے ہو اسی بھی جنت اندر جانا چاہنے ہاں. لیکن جنت وچ جان لئی او دے مگر لگو نا جن جنت تک دا راہ ویکھیا ہے جن جنت ویکھی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہوئی ہے. حضرت امام شافعی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے. حضرت امام مالک دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت دیکھی ہے. اور دنیا دا کوئی پیر نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں جنت دیکھی ہے. ہاں اسی جیدے مگر لگے پھرنے ہاں جیدے نام دے جھنڈے گڑ دے پھرنے ہاں. اس نبی نے آکھی ہے اس آمینہ تے در یتیم نے آکھی ہے کی آکھی ہے قل اننی ہدانی ربی قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اس نبی نے آکھی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس نبی نے بارے قرآن نے آکھی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. آمینہ تے در یتیم دی واحد ذات جنہیں دنیا کے اندر دعویٰ کیتا ہے آؤ لوگوں میرے مگر لگ جاؤ میں جنت دا سارا راہ ویکھیا ہویا ہے. جنت دا راہ میرے نبی نے ویکھیا ہے. آؤ میرے نبی دے مگر لگ جاؤ. جنت دا راہ آمینہ دے در یتیم نے ویکھیا ہے. جنت دا رستہ عبداللہ دے لخت جگر نے ویکھیا ہے. جنت دا رستہ ماں آمینہ دے نور نظر نے دیکھیا ہے. عبداللہ دے لخت جگر نے دیکھیا ہے. ماں خدیجہ دے سر دے تاج نے ویکھیا ہے. ماں فاطمہ دے بابا نے دیکھیا ہے. حسنین کریمہ دے نانا نے ویکھیا ہے. ابو بکر دے آقا نے ویکھیا ہے. عمر فاروق دے پیارے نے ویکھیا ہے. عثمان غنی دے دلارے نے ویکھیا ہے. جنت تک دا راہ علی المرتضی دے ویر نے ویکھیا ہے. اینا سارے وہابیاں دے پیر نے ویکھیا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی بکار غور کر دے جانا درا تائیں میں محبت نال کیا کرنا. میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی. سارے پڑھو میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرا. سرکاری او ساری نبیاں دا او تے موٹے تے کملی کالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان
میرا علی احمد نو چاٹے پاسے جاویں اور کو پیر بنانا چاہویں نہیں قبول اللہ نے کرنا پاویں بنا لے تو چالی یہ میرے پیر دی شان ہے میرا علی یہ میرے پیر دی شان ہے میرا علی یہ اللہ اللہ توجہ کرنا حدیث مصطفیٰ کا قدر پوچھنا ہے حدیث مصطفیٰ کی عزت و توقیر و تقدیس و تکریم پوچھنی ہے تو آؤ ماں خدیجہ سے پوچھو یہ صحیح البخاری میں لکھا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دا بیٹا دنیا تو چلا گیا نام ابراہیم ہے ابراہیم دنیا تو چلے گئے چھوٹی عمر کے اندر دودھ پین دی عمر کے اندر دنیا تو چلے گئے ماں خدیجہ بھی پریشان نے تے میرے پیغمبر بھی غمزدہ نے نبی پاک گھر تشریف لے کر کے آئے سنو پردے چ بیٹھن والیوں میریو ماؤ بہنو حدیث دا احترام سکھو رب دے قرآن دی قدر سکھو اپنے عقیدے دی اہمیت نو سمجھو میری بہناں ذرا توجہ کر لے نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لے کر کے آئے تے ویکھیا ماں خدیجہ پریشان بیٹھیاں ہوئیاں میری آقا فرماندے نے خدیجہ اپنا جڑا بیٹا اللہ نے اپنے کول بلا لے آئے نا اللہ پاک نے اس بیٹے واسطے جنت دے اندر ایک دودھ پلان والی دا انتظام کر دیتا ہے میرا تیرا بیٹا دودھ دی مدت جنت وچ پوری کرے گا تے نہیں میری بیوی خدیجہ اگر تو چاہے تے میں رب کولوں دعا کراں گا اللہ پاک تینوں دنیا تے بیٹھے آئی جنت وچ تیرا بیٹا وکھا دے گا تو اپنا بیٹا اپنی آنکھاں نال ویکھ لواں گے حضرات دی بکار میں تواڈے کولوں پوچھنا وا میں اپنی کسے ماں بہن کولوں سوال کرنا وا جیدا بیٹا جو دنیا تو چلا گیا ہووے اونوں آفر مل جائے دنیا تے بیٹھے بیٹھے تیرا بیٹا تینوں جنت وچ وکھا دینے آ او تے بھج کے قبول کرے گی نہ سفر نو لیکن میں قربان جاواں ماں خدیجہ تو حدیث دی اہمیت ماں خدیجہ نے دسی ہے پیغمبر دی زبان تے اعتماد ماں خدیجہ نے دسی ہے میرے آقا فرماتے نے خدیجہ میں دعا کرنا وا اللہ جنت وچ تیرا بیٹا تینوں وکھا دیندا ہے تے ماں جی نے کی آکھیا ہے نا سونیا دعا نہ کریا جے اوناں شاید ویکھ کے یقین نہ آوے جنہ مینوں تواڈی زبان تے یقین آ گیا ہے تسی کہہ دتا ہے میں من لیا ہے تسی کہہ دتا ہے میں یقین کر لیا ہے تسی کہہ دتا ہے میں قبول کر لیا ہے یہ ہے حدیث پر اعتماد اسے کہتے ہیں حدیث پر اعتماد اسے کہتے ہیں حدیث کی اہمیت اسے کہتے ہیں حدیث کی تکریم اسے کہتے ہیں حدیث کی تقدیر میرے پیغمبر دی بی بی نے دسیا ہے میری تواڈی ماں نے دسیا ہے کہ جدوں کملی والے دی حدیث آ جاوے پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ ادھر کی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے نا 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 پھر کچھ نہیں کریدا پھر کملی والے دی حدیث دے سامنے سر تسلیم خم کر دیدا ہے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے پھر چپ کر کے من لیدا ہے میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے اونوں چپ کر کے تسلیم کر لیدا ہے مینوں انہاں لوکاں دی سمجھ نہیں آندی حدیث مندا ہے لیکن اپنے مفتی تو پوچھ کے مندا ہے حدیث میں مننا گا اپنے پیر تو پوچھ کے مننا گا حدیث مننا گا سائنسداناں کولوں پوچھ کے مننا گا حدیث مننا گا عقل تے پرکھ کے مننا گا حدیث نو مننا گا فلانے کولوں پوچھ کے مننا گا برکت تو ہی اندر آن والا وہ کاڑے تو دنا تے مہمان ہاتھ بن کے پوچھنا چاہندا ہے اگر حدیث نو منیا پیر صاحب کولوں پوچھ کے منیا پھر تے پیر صاحب نو منیا اگر حدیث نو منیا امام صاحب نو پوچھ کے منیا پھر تے امام صاحب نو منیا حدیث نو منیا مفتی کولوں پوچھ کے منیا پھر تے مفتی صاحب نو منیا حدیث نو منیا ڈاکٹراں کولوں پوچھ کے منیا پھر تے ڈاکٹراں نو منیا حدیث نو منیا عقل تے گھوڑے دوڑا کے منیا پھر تے عقل نو منیا اے نہیں طریقہ حدیث نو منن دا حدیث نو منن دا طریقہ ہے وے جدوں کملی والے دی حدیث تیرے سامنے آوے سند صحیح ہوے حدیث متصل ہوے حدیث مرفوع ہوے میرے پیغمبر تک سند دی مکمل پہنچتی ہوے پھر ساریاں گلاں ختم نے پھر فوراً میرے پیغمبر دی گل من ایدا کوئی معنی نہ لبے کہ میں پیراں دی عزت نہیں کردا میں شیخاں دی عزت نہیں کردا میں بڑیاں دی عزت نہیں کردا میں ساریاں دی عزت کرنا گا لیکن میرا منہج کیا ہے میرا عقیدہ کیا ہے میرا مسلک کیا ہے نوٹ کیجئے پیر سارے تھلے نے رہبر سارے تھلے نے مرشد سارے تھلے نے لیڈر سارے تھلے نے قبض نشین سارے تھلے نے ستیہ زمینہ تھلے نے ستیہ اسمام تھلے نے ستیہ زمینہ دی مخلوقاں تھلے نے ستیہ اسمان دی مخلوقاں تھلے نے رب تو بات اگر سب تو کوئی اچھا کھڑ
کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے میرے پیغمبر تو بعد کے کوئی نہیں اے جے میرے پیغمبر دی اہمیت ہے ایک گل اور سنو میں گل مقامہ حدیث دی اہمیت پوچھنی ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھ لے حدیث دی اہمیت پوچھنی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق کو پوچھ لے کہ آکھیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدے کر کے حجر اسود دے سامنے آئے نا تے حجر اسود نو دیکھ کے کی کہندے نے انکا حجرن میں جاننا ماں تو پتھرے لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ تو نقصان دے سکنا ہے نہ تو گھاٹے دا مالک ہے نہ تو وعدے دا مالک ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے سیدنا حضرت عمر نے کیڑا عقیدہ دسیا ہے وہی جڑا جو وہابی عقیدہ بیان کرتے نے اہل حدیث بھی عقیدہ بیان کرتے نے یہ درخت کچھ نہیں کر سکتے یہ ٹالیاں کچھ نہیں کر سکتیاں یہ بیریاں کچھ نہیں کر سکتیاں یہ کالے دھاگے کسے کم دے نہیں یہ لال دھاگے کچھ نہیں کر سکتے یہ دم کیتے چھلے کچھ نہیں کر سکتے یہ مجاور کچھ نہیں کر سکتے یہ قبراں تے بیٹھن والے کچھ نہیں کر سکتے یہ مداری کچھ نہیں کر سکتے یہ سارے شعبہ بعد کچھ نہیں کر سکتے یہ تینوں کچھ دے نہیں سکتے یہ تیرا کچھ بھلا نہیں کر سکتے یہ تڑیاں تے بڑیاں تے پڑیاں تے اڑیاں یہ کچھ نہیں کر سکدیاں یہ حجراں تے شجراں تے ساریاں چیزاں یہ کچھ نہیں کر سکدیاں سب کچھ کرن والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے منگیا کر رب کولوں سوال کریا کر رب کولوں مرکز توحید اندر آئیے تے توحید دی صدا نہ لگائیے تے گل ادھوری رہ جاندی ہے رب کول منگیا کرنا جس مالک دی عظمت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء انہو علیم قدیر حضرات دی وقار قرآن دسدا ہے پوری کائنات دا خالق مالک اللہ حجرت شجر کچھ نہیں کر سکتے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے انکا حجرن نہیں پتہ ہے تو پتھر ہے تو کچھ نہیں لے سکتا میں دیکھتے کتے نبی پاک نے تینو چمیا نہ ہوندا میں تینو کدی نہ چمدا میں تینو تاں چمنا ماں کیونکہ میرے نبی نے چمیا ہے اے ہے میرے پیغمبر دی حدیث دی عمل کرنا اے ہے میرے پیغمبر دی دین دی عمل کرنا آؤ میرے پیغمبر دی حدیث نال پیار کرن والے بن جاؤ میرے پیغمبر دی دین نال محبت کرن والے بن جاؤ آخری پیغام سنو تے میرا سلام ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باپ جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے جن ہونٹوں
زہر برا تھا ان کو میٹھے بول دیے ناداروں کو علم کے موتی خالق کائنات کا قرآن سے میرا سلام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا حوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی ارد امت نبی تمام ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نڑے کاری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے